انسان جب اللہ پر کامل یقین رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے خود بخود معجزے ہونے لگتے ہیں۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اسے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ کچھ لوگوں سے لا تعلقی ہمارے لیے سکون کا باعث بنتی ہے۔ کبھی کبھی بس اللہ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم پر کیا بیت رہی ہوتی ہے۔ اللہ کو سمجھو گے تو جانو گے کہ بس ایک وہی ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ رہتا ہے۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کے ذریعے تمہیں تھام لیا ہے۔ دعا اس چیز کو بھی آپ تک کھینچ لاتی ہے جو آپ کے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ اس آزمائش اور صبر کے ذریعے سے ہی اللہ آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو آپ مانگ رہے ہو۔ یاد رکھیے، دل ٹوٹنے کی آواز اس پوری دنیا میں صرف اللہ ہی سن سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی منزل آپ سے صرف ایک آخری دعا کے فاصلے پر ہو۔ جس نے سال بدلا ہے وہ رب نصیب بھی بدلے گا۔ اللہ آپ کا صبر ٹوٹنے سے پہلے کن کہہ دے گا۔ اللہ ہمیں آزمائشوں سے گزار کر معجزوں تک لاتا ہے۔ عطا کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں مگر اللہ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ وہ جو ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا۔ تمہارے صبر کے بدلے اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے بھر کر عطا کرے گا۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ ان آزمائشوں کے بعد تمہاری دعا کا پورا ہونا ہے۔ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین سے نوازے گا؟ جس چیز کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے اختتام میں وہ اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لیے صلہ لکھ دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ وہ جو تہجد کا پہلا سجدہ کیا تھا میں نے، اس سجدے نے میری ذات کو پل میں سمیٹ لیا۔ اللہ اپنے ہونے کا احساس یوں بھی دلا دیتا ہے، بس تھوڑی سی زمین ہلا دیتا ہے۔ صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ اللہ کچھ چیزیں تمہاری دسترس سے اس لیے بھی نکال دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ کچھ چیزیں اللہ کو پانے کے بعد ہی ملا کرتی ہیں۔ یاد رکھو، محبت اللہ کے کن کے سوا اور کسی کی محتاج نہیں ہوتی۔ جس نے دو جہانوں کے معاملات سنبھال رکھے ہیں وہ رب تمہیں بھی سنبھال لے گا۔ اللہ کی مدد تم سے بس ایک دعا دور ہے۔ صرف یقین رکھنے والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ ساری زندگی اسی فکر میں گزر جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آخر میں لوگ صرف اتنا ہی کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، اپنے درد کو اپنے خدا سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ ہمیں وہی لوگ کھا گئے ہمیں جن پہ ناز تھا۔ جو خود نہیں بولتا اس کا صبر بولتا ہے۔ خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ ہمارے گھروں میں آذان کی آواز پہنچتی ہے۔ نازک لگتے تھے جو حسین لوگ، واسطہ پڑا تو پتھر نکلے۔ جب کچھ کر نہ پاؤ تو رو لیا کرو، اللہ تو سب جانتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ اللہ وہ زخم بھی بھر دیتا ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ کبھی بھی نہیں بھرے گا۔ میری بے بسی کا خدا گواہ، وہی جانے درد کی شدتیں۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ رشتوں کو وقت دو، تاج محل دنیا نے دیکھا ہے، ممتاز نے نہیں۔
میں نے جب سب کچھ اللہ پر چھوڑا تو اللہ نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ تم یار کی بات کرتے ہو، ادھر زہر بھی خالص نہیں ملتا۔ نخرے تو بس امی ابو اٹھاتے ہیں، لوگ تو بس انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در بلاتا ہے، وہ رب تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ پھر تم اس سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو؟ جس نے مقدر لکھا ہے وہ اسے بدل بھی سکتا ہے۔ مانگنے کی شدت قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہاری مسلسل دعائیں تمہارا مقدر مکمل بدل دیتی ہیں۔ تم تنہا نہیں ہو اور نہ ہی اللہ نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم اداس ہو اور بہت کمزور ہو۔ اسے خبر ہے کہ تم نے کب کب اسے تڑپ کر پکارا ہے۔ ان کے دل پھر مطمئن ہو جاتے ہیں جو اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاتے ہیں۔ دل سے دعا کرو گے تو اللہ کیسے نہیں رکھے گا تمہارا دل۔ اللہ جب تمہیں قطرہ مانگنے کی ہمت دیتا ہے تب اس نے تمہارے لیے پورا سمندر تیار کر رکھا ہوتا ہے۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ دوستو، اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، محنت کرو، صحیح طریقہ اپناؤ، دل سے دعا کرو، امید رکھو اور پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ پہ چھوڑ دو۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ یہاں یوں مایوس بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ یہاں لوگوں کے آگے جھکنے کا کیا فائدہ؟ یہاں لوگوں کے آگے بھیک مانگنے کا کیا فائدہ؟ ان کے لیے رونے کا کیا فائدہ؟ ان سے محبت مانگنے کا کیا فائدہ؟ ان سے وفا مانگنے کا کیا فائدہ؟ جب وہاں اوپر اللہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے۔ یقین رکھو، اللہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش بھی وقت گزرنے کے بعد رحمت لگتی ہے۔ Believe me, he always has a better plan۔ جب اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا صلہ آئے گا تب تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ تو پھر تم یہ سوچتے کیوں نہیں کہ ہزاروں لوگوں میں سے تمہارا سر کو جھکانا کوئی اتفاق تو نہیں؟ جیسے وہ رب سجدے سے پہلے تمہیں دعا کرنا سکھاتا ہے، ویسے ہی وہ تمہارے مانگنے سے پہلے قبولیت کے وسیلے بناتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ اور آخری بات یاد رکھنا، اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہونا چاہتا ہے۔ تو اللہ سے مانگو اور کھل کے مانگو۔